کہیں زوال، کہیں محبت، کہیں نفرت، کہیں جنگ، کہیں امن، کہیں حسن، کہیں جمال، کہیں جلال، سب دھوکا ہے. مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اللہ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. آنکھ کھلنے پہ پتہ چلے گا وہ تو کچھ اور تھا، ہم تو کسی اور چیز میں تھے. تو ایک اس دنیا کی حقیقت، اگر اللہ کا نبی اس کو ساتھ مل کے کہتا ہے لا تساوی جناحہ، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. ہم نے جس چیز کو عزت کا معیار بنایا ہے وہ یہ ہے جس پر ہم کسی کو بڑا بنا دیتے ہیں، کسی کو درمیانہ بنا دیتے ہیں، کسی کو چھوٹا بنا دیتے ہیں. یہ وی آئی پیز ہیں، یہ مڈل کلاس ہے، یہ لوئر کلاس ہے. یہ سارے ملک میں ساری دنیا کا یہ پیمانہ ہے. لوئر کلاس غریب لوگ، مڈل کلاس سفید پوش، وی آئی پی کلاس اور پیسے ور. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء سب سے اعلیٰ درجے کی ہستیاں ہیں، سب سے اعلیٰ درجے. کیونکہ اصل عزت اور ذلت کا فیصلہ ہونے والا ہے آگے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک پھونک آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اس پکار پر ایک دم زمین آسمان ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جس دن کے میں وعدے کرتا تھا کہ ایک دن تمہیں میں نے کھڑا کرنا ہے اور پھر کھڑے کھوٹے کو الگ کرنا. یہاں اکٹھے چلیں گے، یہاں حسین بھی ہوگا، یزید بھی ہوگا، لیکن آگے چل کر اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آپ الگ ہو جاؤ، نافرمانوں الگ ہو جاؤ اور مجرمین الگ ہو جائیں. تو آج وہ دن آ گیا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان بھی گیا، زمین بھی گئی. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پر گئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور ہمارے سروں کے اوپر آ کے چھا جائیں گے. جب اللہ کا عرش اترے گا تو اس کی حیبت اور آواز سے سارے معاشر کا مجمع بے ہوش ہو جائے گا، سب بے ہوش ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، تو میں دیکھوں گا تو ساری دنیا بے ہوش پڑی ہے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کا ایک پایا پکڑ کے کھڑے ہوں. تو فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں ہے یا اللہ نے ان کو بے ہوش نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں جھیلی تھی کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش رہے، اس کی وجہ سے بے ہوش نہیں کیا، یا ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا تھا، اس کی مجھے خبر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا اور 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، پھر ساری دنیا ہوش میں آئے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کو بلائے گا ازلفت الجنت للمتقین، پھر جہنم کو بلائے گا برزت الجحیم للغاوین، پھر بیچ میں پل قائم کرے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر اللہ ترازو کو اتارے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر اس ترازو کے ساتھ اعلان کرے گا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ ہے یا ثواب ہے، اچھا یا برا ہے، أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، آج سارا تیرے سامنے کروں گا اور مجھ سے بہتر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا گا یا عبادی انی امسکت لکم منذ ان خلقتکم، میں نے جس دن تمہیں پیدا کیا اس دن سے آج تک نہ خاموش رہا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. اليوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے. هذه صحفكم تقرأ علیکم،
تمہاری فائل اب تمہارے سامنے کھلنے والی ہے، تمہارے سامنے تمہاری فائل کھلنے والی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، گردن میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. دیکھیں گے اقرأ کتابک، پہلے تو خود پڑھ لیں اور آبجیکشن لگا کے یہ غلط لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ تو میں نے نہیں کیا، فرشتوں نے غلط لکھ دیا، یہ تو میں نے نہیں کیا، فرشتوں نے غلط لکھ دیا. اس وقت ذرا پڑھ لے اقرأ کتابک، اسے پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج میری بھی حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود کہے گا جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے. جب پیپر پڑھے گا تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. تو پکار اٹھے گا انسان، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا. یہ کون سی فائل ہے جس نے نہ میری خلوت کو چھوڑا، نہ جلوت کو چھوڑا، نہ اندھیرے کو چھوڑا، نہ اجالے کو، نہ جوانی کو، نہ بڑھاپے کو. ہر شے لکھ دی، ذرہ ذرہ لکھ دیا. اب کہاں جاؤں؟ بھاگوں. تو اللہ تو دل کے خیال پڑنے والے، آواز آئے گی کلا لا وزر، آج نہیں بھاگ سکتے. یہ سندھ بلوچستان سرحد نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، پنجاب نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ. لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، آج زمین میں تیرے قدموں کو جکڑا ہوا بھاگ کے دکھا. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، آج تیرا سب کچھ تیرے سامنے کروں گا، سامنے کروں گا. بل الانسان على نفسه بصيرا، تیری زندگی تجھے آج کل ریل نہیں آ گئی، فلم نہیں آ گئی، سیڈیز نہیں آ گئی، ایسے پوری اللہ زندگی کی سیڈی دکھا دے گا. یہ ہے ولو القى معاذيرا، اب ادھر پیش کر سکتے ہو. النفر، بھاگو، نہیں بھاگ سکتے. اچھا کہیں چھپ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں، باقوں سے چھپ جاؤں، نظر نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا لا تخفى منكم خافیہ، آج چھپ بھی نہیں سکتے. چھپنے کے دن دنیا میں گئے، ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ دن ہے جس دن اللہ عزت والے کو عزت دے گا، ذلت والے کو ذلیل کرے گا. عزت اور ذلت کا پیمانہ، نہ ملک، نہ مال، نہ حسب، نہ نسب، نہ چیزیں، نہ جائیدادیں. اللہ اعلان کرے گا الا وانکم جعلتم نسب، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی. لوگوں ایک پیمانہ میں نے بنایا، ایک تم نے بنایا. جعلت اکرمکم اتقاکم، میں نے پیمانہ بنایا تقوی والا سب سے عزت والا ہے. ولکن ابیتم، تم نے ٹھکرا دیا گا، نہیں نہیں. ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. یہ تو بڑا آدمی ہے، حقیر آدمی ہے، ذلیل آدمی ہے، فقیر آدمی ہے. اس کو کوئی پیسنے دیتا تھا. وہ اليوم اضع نسبکم وارفع نسبی، آج تمہارے پیمانے توڑ دوں گا اور میرا پیمانہ بھر کے چھلکے گا. المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ تقوی والے کہاں ہیں؟ لوگوں کی عزت دینے سے بھی نہ دھوکہ کھاؤ اور لوگوں کے ذلیل کرنے سے بھی پریشان نہ ہو. ان کی عزت عزت نہیں، ان کی ذلت ذلت نہیں. جسے اللہ عزت دے وہ عزت والا ہے، جسے اللہ ذلیل کرے وہ ذلتوں والا ہے. جسے اللہ پست کرے وہ پست ہے، جسے اونچا کرے وہ اونچا ہے. جسے وہ پسند کرے وہی پسندیدہ ہے. اللہ کو سب سے محبوب اپنے نبی، اور ہر نبی جھٹلایا گیا. ان کا زبو کا فقط کذبت رسل من قبلک، میرے حبیب آپ کو یہ جھوٹا کیا کہنا کہ آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے ہر نبی کو جھٹلایا گیا ہے. دنیا کے سب سے بڑے سچوں کو جھوٹا کہا گیا، سب سے بڑے دیانتداروں کو بددیانت کہا گیا، سب سے بڑے ہمدردوں کو دھوکے باز اور جادوگر اور فراڈیا کہا گیا. یہ دنیا نے تو یہ دیا ہے عظیم ترین انسانوں کو. تو سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جن پر ساری شرافتیں ختم ہو گئی، عزتیں ختم ہو گئی، بلندیاں ختم ہو گئی. اللہ نے پوری کائنات ایک بیج کو تیار کرنے میں 10 سال لگتے ہیں. بیج، فصل کا بیج، کپاس کا بیج، گندم کا بیج، نیا بیج تیار کرنے میں 10 سال کا پروسیس ہے. اس سے گزرتے گزرتے
پولینیشن کر کراس پولینیشن کرتے 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 10 سال کے بعد ایک بیج بنتا ہے. میرے نبی کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال کا عرصہ درکار تھا کہ ایک ہستی کو وجود دینا ہے. تو آدم سے نسل کو شروع کیا اور پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا. پھر اس میں سے کراس بریڈ ہوتے 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 اللہ نے عرب کو بنایا اور عرب کا انتخاب کیا. پھر عرب کی کراس بریڈ کی اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو نکالا اور مضر کا انتخاب کیا. پھر مضر کی نسل کو چھانٹ کے اس میں سے قریش کا انتخاب کیا. پھر قریش کی نسل کو چھانٹ کے اس میں سے ہاشم کا انتخاب کیا. پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹ کے اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں کائنات کا سب سے اعلیٰ اور برتر ہوں. انا خیرکم ابا و نفسا. میں مجھ سے اونچے نسل والا کوئی نہیں, مجھ سے اونچے نسل والا کوئی نہیں ہے. ساری کائنات کا خلاصہ اللہ نے آپ کو بنایا, ساری کائنات میں سب سے افضل برتر بنایا, بھیجا سب سے آخر میں اور بنایا سب سے پہلے. آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کرو. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا مہر کیا ادا کرو؟ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے, اس کو ایک دفعہ درود پڑھو, یہ مہر ہے, تیرے نکاح کا مہر ہے. پہلے سے آدم کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے. پر آدم سے پہلے کی بتاؤں, سے بھی پہلے کی بتاؤں. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. یہ نبی کب بنے یہ تو اللہ جانتا کب بنے. یقیناً مخلوق ہیں, پیدا کیے گئے, پہلے نہیں سے پیدا کیے گئے. اللہ خالق ہے جو نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے, نہ پیدا ہوا نہ سے کوئی پیدا ہوتا ہے, نہ اس کے کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے. لیکن کب یہ اللہ جانتا ہے. ایک اور حدیث سنا تھا, اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں. اگر اسی عدد کو لے لیا جائے تو 25 ارب سال سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی. ایک حدیث میں اور ساتھ جوڑتا ہوں تاکہ یہ سورہ یاسین کے ابتدا میں کی وضاحت زیادہ ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام آپ 10, میں محمد, میں احمد, میں ماہد, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طٰہٰ, میں یاسین. آخری نام کیا ہے؟ اب میں قرآن پڑھتا ہوں. میرے اللہ نے کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے جب نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ چاند نہ سورج نہ سیارے نہ ستارے نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ دن نہ رات نہ زمین نہ آسمان نہ لیل نہ نہار نہ گرمی نہ سردی نہ بارش نہ موسم نہ بادل نہ بجلی نہ برق نہ بھاپ نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ جنت کے فرشتے نہ عرش کے فرشتے نہ جنت نہ جہنم, کچھ بھی نہیں, اللہ ہے. اور اس اللہ نے 2000 سال پہلے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. آپ یعنی سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے, اگر سامنے کوئی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے انہ لمن المرسلین. وہ جو بعد میں آئیں گے وہ میرے رسول ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ انہ کا آپ جو میرے سامنے کھڑے ہیں اے میرے حبیب آپ میرے رسول ہیں. اور دوسری گواہی اعلیٰ صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پر ہیں. ابھی تو آنی میں اربوں سال پڑے ہوئے اور ابھی سے گواہی دی جا رہی سیدھے راستے پر یہی ہے
جو چاہے سیدھی راہوں پہ چلنا تو اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کے پیچھے چلے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ 2000 سال پہلے اعلان کیا جا رہا ہے اور صراط مستقیم کی گواہی دی جا رہی ہے۔ سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے وجود ملا، فاتح بھی ہیں خاتم بھی ہیں، ابتدا بھی آپ سے ہے، انتہا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمائی ہے۔ پھر جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو جیسے بچے پیدا ہوئے آپ بھی ویسے ہی پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں اٹھایا ویسے ہی اٹھایا، لیکن آپ کے پیدا ہوتے ہوئے کچھ ایسے عجائب و غرائب سامنے آئے کہ ماں کو بھی پتہ چل رہا تھا اور جو دائی تھی شفا ان کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ کوئی انوکھا معاملہ ہے کہ یوں آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے کمرے میں خوشبو پھیلی۔ بچے کے پیدا ہونے سے خوشبو کا کیا تعلق ہے؟ سارا کمرہ معطر ہو گیا، بچہ باہر آتا ہے تو وہ عمل میں اور ماں کی گندگی میں لتھڑا ہوتا، آپ دھلے ہوئے باہر آئے، ایک ذرہ جسم پہ نہیں تھا کسی چیز کا، پاکیزہ غسل شدہ۔ آپ کی جو ناف تھی وہ ماں کی آنکھ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، باہر کاٹی جاتی ہے، لیکن آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ناف الگ تھی اور آپ کی ناف کو جدا کرنے کے لیے کینچی مہم چلانی پڑی۔ پھر بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے تشریف لائے، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا۔ یہ پیدا ہوتی علامات تھیں عجیب و غریب، لہٰذا وہ حیران ہو کے بچوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، میرے ہاتھوں میں سینکڑوں بچے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر وہ ان کو ماں کے پہلو میں لٹاتی ہیں، اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے یا آدھا گھنٹہ ہے یا 20 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے، ان کو لٹاتی ہیں تو ایک دم آپ نے یوں کروٹ بدلی اور پورا سجدہ کیا جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا، سجدے میں چلے لمبا سجدہ کیا، ماں بھی ڈری ہوئی اور دائی بھی ڈری ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا اور الٹے ہاتھ پہ سہارا لیا اور سیدھا ہاتھ یوں کھڑا کیا اور آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا۔ جب آپ نے انگلی کو یوں کیا تو ساری کائنات میں نور پھیل گیا اور روشنی پھیل گیا، نور پھیل گیا۔ اور سامنے فرماتی میں نے سورے محل دیکھے، وہ آپ لوگ سامنے آ جاؤ، پیچھے کیوں کھڑے، ادھر سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، ادھر سامنے آ جاؤ۔ آپ لوگوں نے راستہ بھی روک دیا ہے، اس طرف سامنے آ جائیں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا۔ اور سامنے فرماتی میں نے کس طرح کے محل دیکھے، کیسر کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے۔ اور اس کے بعد آپ گرے اور اسی معصوم بچے کی طرح جیسے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ایک عرب میں دستور تھا، بچہ رات میں پیدا ہوتا تو اس کو اس پر ان کا کوئی عقیدہ تھا، اس پر ہانڈی ڈال دیتے تھے، ایک بڑی ہانڈی جس میں سوراخ بھی ہوتے تھے تاکہ ہوا آتی رہے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ بھائی کوئی آفات ہوتی ہیں، بلائیں ہوتی ہیں جو بچے کو نقصان پہنچاتے تو اس کے اوپر ہانڈی ڈال۔ تو لہٰذا وہ جب آپ لیٹ گئے تو دائی نے حسب دستور پر ہانڈی ڈال، وہ ہانڈی بڑی ہوتی ہے اس میں سوراخ، جو وہ پیچھے ہٹی تو ٹھپ کی آواز آئی اور ہانڈی دو ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا ادھر گر گیا ایک ادھر گر۔ پہلے دن سے اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کا خود ذمہ لے، ہانڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ماں نے گھبرا کے گود میں لے لیا، تو چکر کیا، جب گود میں لیا تو ایک دم ایسا لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بادل اندر ہے، سردیوں میں دھند ہوتی ہے ایسے دھند، اور دھند میں نظر نہیں آتا، قریب نظر نہیں آتا، تو ایک دھند چھا گئی کمرے میں اور وہ ماں اور بچے میں اتنی گہری ہو گئی کہ گود میں ہوتے ہوئے آپ ماں کو نظر نہیں آ رہے، اور ان دھند میں سے آواز آئی تو ہو گئی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب میں پھیلا دو، یعرفو باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے یہ ہے وہ جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، اندھیرے روشنی میں بدلیں گے۔ اسے جانو، اسے پہچانو، باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس کے نام کو پہچانو، اس کی صفات کو پہچانو، اس کی صورت مورت کو پہچانو۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں
پھر آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شمس کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی روا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا جمال دو، اسے موسیٰ کا جلال دو، اسے یوشع کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے یونس کی طاعت دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی زبان دو، اسے یحییٰ کی عصمت اور پاسدانی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام انبیاء کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو۔ پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا اللہ نے کیوں دے دیا تو 63 سال 4 دن اس میں پرواز ہوئی تو آپ کے مقام کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے سوا اور 2 ہستی ہیں جنہیں ہم تعریف کے دائرے میں نہیں لا سکتے، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا اللہ کا رسول ہے۔ الفاظ ختم ہو جائیں گے، تعبیرات ختم ہو جائیں گی اور ہم ان 2 ہستیوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ نے پسند کیا ہو وہ کیسا ہوگا؟ میری پسند میرے لیول کی ہوگی، جنرل صاحب کی پسند ان کے لیول کی ہوگی، کسی بڑے شیخ کی، کسی بڑے سائنسدان کی پسند اس کے لیول کی ہوگی، جسے اللہ کہے تو میرا حبیب ہے وہ کیسا ہوگا؟ حبیب اللہ، میرا حبیب۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، تو تمہارا چال چلی تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تیرے لیے سب سے اعلیٰ ہے، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کے لیے سب سے اعلیٰ ہے، کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ یوں رہے گا کہ ایک بریکٹ میں رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا میں قرآن سے دکھاؤں کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ کیسے جوڑا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من يعص اللہ ورسولہ، من يشاقق اللہ ورسولہ، من يحادد اللہ ورسولہ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله والله ورسوله احق ان يرضوه۔ میں تھوڑے سے آپ کو نمونے کے طور پر دکھایا کہ کیسے میرا اللہ اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ نے دینی تھی لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہا انا اعطیناک الکوثر، جنت کی چابی آپ کو پکڑا دی ہے، آپ کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے ایک نبی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور آپ کے لیے بشارت ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ آج سب سے آخر میں جائیں گے، سب سے پہلے ایک اور بشارت، آپ نے کہا سارے نبیوں کی امتیں 120 صفیں، آدم سے لے کر مجھ تک 120 صفیں ہوں گی جنت والوں کی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، 40 صفیں باقی 1.25 لاکھ نبیوں کی امت کی ہوں گی، 40 صفیں اس امت کی۔ اور جانے کا نظارہ بھی عجیب ہوگا، جنت کے دروازے بند ہوں گے، 8 دروازے بند، سارے جنتی دروازے پر اکٹھے دروازے بند، 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے پیٹ کا پخانا ختم، پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ، ہمیشہ کے لیے شاداب آباد، چہرے پہ اب داڑھی نہیں ہوگی، آدم علیہ السلام کی داڑھی نہیں تھی، چہرے پہ اب داڑھی نہیں ہوگی، آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، قد 130 فٹ ہوگا، حسن یوسف کا ہوگا، جوانی موسیٰ کی ہوگی، قد آدم کا ہوگا، زبان داؤد کی ہوگی، دل ایوب کا ہوگا، اخلاق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، اور سرخ و سفید ہوں گے، مرد امرد، داڑھی نہیں ہوگی، اجرت جسم پہ بال نہیں ہوں گے، سر کے بال بھووں کے بال اور پلکوں کے بال، اور دیکھیں نیچے بس باقی سارا حسین چمکتا چہرہ۔
اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے تو سیدھا ڈائریکٹ نہیں آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، اللہ ہی بڑھا دے گا، جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، بابا جان دروازہ کھلوائیے، وہ کہیں گے اب تو تمہیں کٹایا ہے ان کی سے اور مل گال پر ویسے بابا جان نے تو نکلوایا تھا بھائی، کسی اور سے بات کرو، یہ میرے وقت کا نہیں۔ تو اب وہ آئیں گے سلسلہ وار، ہر نبی ہر نبی ہر نبی ہر نبی، حالانکہ اللہ سیدھا ہی الہام کر دیتا ہمارے نبی کے پاس جاتے تو پھر وہ شان ظاہر نہ ہوتی۔ جب ہر نبی انکار کر رہا ہے انکار کر رہا ہے انکار کر رہا ہے، پھر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے میرے بس کا نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتا کہ آج کھلوائے گا کون، یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ہر نبی کو پتا ہے کہ کون کھلوائے گا لیکن وہ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کھلوا تو نہیں سکتا، پتا مجھے ضرور ہے کون کھلوائے گا، مجھے جو پھر آپ بتا دیں کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بغیر نہیں کھل سکتا۔ اب یہ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، دروازہ تو کھلوائیں، آپ کہیں گے انا لہو، میں کھلواؤں گا، تو پھر آپ سب کے سامنے یوں سجدہ کریں اور سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سجدے میں اکیلے، اور آپ اللہ کی تعریف کریں گے، اور آپ نے فرمایا ایسی کروں گا جہاں پہلے کبھی کی نہ میری زبان پر آئی، اسی وقت اللہ میری زبان پہ جاری کرے گا، تو اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، اے حبیب اے محمود محمد سر اٹھا سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، اللہ کہے گا تو فیتا کاٹ فیتا نہیں کھا سکتا، تو بسم اللہ کر، پھر تیرے ذریعے کھلے گا، اس سے بڑے نہیں کھل سکتا، تو میں وہ حاضر ہوں، پھر سواری اڑتی ہوئی آئے گی اور آتا اللہ کے نبی کے سامنے ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح یوں نیچے اترے گی، آپ اس کے اوپر ایسے یوں سوار ہو جائیں گے، اس کی جو رسی ہے نا جس کو پکڑ کے چلانا ہوتا ہے وہ رسی یوں ایسے نیچے گر جائے گی۔ رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو نبی نے خود نہیں چلانا، کوئی آئے گا کوچوان، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی غلام آئے گا جو اس کو پکڑ کے چلے گا، اور یہ بہت بڑی عزت ہے کہ نبی کی سواری کی کوئی رسی پکڑے، لہذا ہر آنکھ اٹھے گی اور ہر گردن اونچی ہوگی اور ہر آدمی پنجوں پہ ہو جائے گا، کون ایک دوسرے کو کون ہے کون، کوئی کہے گا ابو بکر شاید پکڑیں گے، کوئی کہے گا نہیں حسن حسین پکڑیں گے، کوئی نہیں علی پکڑیں گے، کوئی عمر پکڑیں گے، عثمان پکڑیں گے، اتنے میں اللہ کی آواز آئے گی بلال حبش کو باہر بولاؤ، یہ بلال کو پکڑاؤ، سید قریشیوں کو پیچھے بلال آ گیا ہے۔ ہاں نسب کے سودے وہاں نہیں چلتے، وہاں تو عمل کا سودا چلتا ہے، سب سے زیادہ بلال نے میرے لیے کوڑے کھائے ہیں، اسے بلاؤ، یہ زیادہ کسیٹا گیا، اسے بلاؤ۔ ایک اور مزے کی سناؤ، آپ نے فرمایا جب میں چلوں گا میدان حشر تو میں پر رات پہ ہوں گا، لوگ پیدل ہوں گے، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے، تو اس دن تم حضرت بلال کی اذان سارے سن لو گے، یا تو نہیں سنی اس دن سنو گے۔ جب آپ کا انتقال ہوا اور ظہر کی نماز کا وقت داخل اور بلال اذان پر کے لیے کھڑے، جب کہا اشہد ان محمد، تو اس پر آواز بند ہو گئی، روتے 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 ہچکیاں لگ گئی اور لوگوں کے بھی کلیجے پھٹنے کو ہو گئے، تو اذان مکمل کر کے نیچے آیا کہ آج کے بعد اذان نہیں دوں گا، بس خلاص، جہاد کے لیے نکل گئے۔ 6 مہینے واپس نہیں آئے تو اللہ کا نبی خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، تو ان کو خواب میں ایسا تاثر بنا کہ جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور بلا رہے ہیں، تو 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا، دن رات چلے، صرف نماز کے لیے پیشاب کے لیے اترے، اور 7ویں دن پہنچے کہ یا رسول اللہ میں آ گیا، جب قریب آئے تو پھر یاد آیا کہ آپ تو جا چکے ہیں، پھر بے قرار ہو کر آ کر قبر پہ گر گئے کہ میں تو آ گیا تھا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو سب کو تمنا ہوئی کہ بلال اذان دے، بلال تو اذان دینے پر قسم کھا چکا تھا، تو اس بڑے صحابہ حضرت حسین کے پاس گئے کہ بچوں آپ کی درخواست بلال رد نہیں کریں گے، باقی کسی کی نہیں مانیں گے، تو یہ دونوں بچے 6 سال 7 سال آیا بلال کے پاس، چچا ہماری ایک درخواست، سب بچوں کو ہو تو جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے آج ہمارے لیے دے، تو
جب بلا رو پڑے کہتے ہیں میں تمہاری خاطر قسم توڑ سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ چلے اس جگہ جہاں اذان دیا کرتے تھے، جب وہ چل رہے تھے تو سارے مجمع کی آنکھیں ٹھکٹکی باندھ کے دیکھ رہی، دل کی دھڑکنیں دھک دھک باہر سنائی دے رہی تھی، اور چھت پہ چڑھے کانوں میں انگلیاں لی، صرف اللہ اکبر کہا تھا کہ مدینے کی طرف دیوار چیخ اٹھی، وہ عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل گئی، اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ ہے اور ابھی آپ دنیا سے تشریف نہیں لے گئے۔ سارے مدینے میں سب متن بچ گئی، یہ بلال ہے۔ اب اگر میری سواری کی لگام بلال پکڑے گا اور میں آگے چلوں گا پھر دروازے پہ آپ دستک دیں گے تو اندر سے آواز آئے گی کون ہے، تو آپ کہیں گے محمد رسول اللہ، تو اس پر اندر سے فرشتہ رضوان کہے گا یا رسول اللہ مجھے حکم تھا کہ جب تک آپ نہ آئے میں دروازہ نہ کھول، میں آپ کے لیے کھول رہا ہوں، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا۔ اب میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے دائیں بائیں میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے، دنیا کے فقیر آخرت کے وی آئی پیز بن جائیں گے، تو میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے۔ تو آپ نے کہا میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے ایسے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر، آپ ادھر، آپ ادھر، آپ ادھر، ادھر آئیں، ادھر آئیں، ادھر آئیں۔ سلمان فارسی جو سر اٹھا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ اب یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا قریشی تو میں ہوں تو میرا ہوگا اتنا خوبصورت۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کے پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة، تمہیں پسند ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تو چلی رونے لگے گیا رسول اللہ بس میں راضی ہوں، میں راضی۔ زبیر ہر نبی کے جنت میں ایک حواری، میرے دو حواری طلحہ اور زبیر، اس شان سے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک آپ کو عجیب حدیث سنو، آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو ایک طرف سے ایک عورتوں کا مجموعہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، میں ان سے کہوں گا تم کون ہو؟ اپنے نبی سے بھی آگے جائیں تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دبا کے زندگی گزار۔ تو آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ یہ اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین ہستی، اعلیٰ ترین ہستی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور چند دن پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم، من انفسکم، شفا میں قاضی ایاز کی کتاب شفا میں اس قرات کو دو طرح لکھا ہے، من انفسکم تم میں سے ہے، یعنی 40 سال تمہارے درمیان رہا ہے، کوئی اس میں عیب تو دکھاؤ، کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی دھوکہ دیا ہو، کبھی اس کے پر کوئی داغ لگا، کوئی تو دکھاؤ۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، زبر کے ساتھ یہ رسول ہے، اس جیسا کو خاندان دکھا دو، اس جیسا کو لمن کلم کرفت عنی واجمل من کلم تلک النساء حسان بن ثابت یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو اور جمال کہتے ہیں خاندانی شرافت اور بڑائی کو، تو جمال کو ولادت سے جوڑا، حسن کو آنکھ سے جوڑا، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کر دیا اور اپنے نبی کا تھوڑا سا حسن ظاہر کیا، باقی چھپا دیا۔ اگر سارا ظاہر ہوتا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکتی، اور جو تھوڑا سا ظاہر کیا تھا، حضرت عائشہ کپڑا سی رہی تھی، ہاتھ سے سوئی گر گئی، کمرے میں پوری روشنی نہیں تو وہ بہت رہی نظر نہیں آ رہی، ہمارے نبی اندر آپ کے چہرے کے نور سے روشنی چمکنے لگی، وہ سوئی چمکنے لگی تو نے سوئی کو اٹھایا۔ یہ تھوڑا سا جو اللہ نے ظاہر فرمایا تھا، میں نے انفسکم اس سے عالی
اس سے ہمدرد کوئی نہیں، من انفسکم، اس سے عالی خاندان کسی کا کوئی نہیں، عالی نسب کوئی نہیں، عالی نسب کوئی نہیں، سب سے عالی نسب ہیں، سب سے عالی نسب ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عوض بن منیسہ بن سلامان بن عوس بن ضیف بن قموال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حراء بن بلداس بن مدلاس بن طابخ بن جاحم بن ناعش بن ماخي بن عوفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن يثربي بن يحسن بن يلحم بن إرعوى بن عيني بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيمان بن مقصر بن ماهر بن زار بن سمي بن مجد بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن عاذر بن ناحور بن سروج بن رعيب بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملئيل بن قينان بن عامش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. ایسا نسب کسی کا محفوظ نہیں ہے، عالی حسب عالی نسب. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا آؤ تو دوڑے، تو کہ کیوں دوڑ کے آئے ہو؟ کہ اجلت الیک رب لترضی، یعنی تو راضی ہو جا. اپنے نبی سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ میری اور میری اولاد کی بت پرستی سے حفاظت فرما. میرا نبی بغیر مانگے انما یرید اللہ یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا. بیویاں کیسی ہیں؟ لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیوی تمہاری جیسی کوئی خاتون کوئی نہیں. اولاد کیسی ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. بیٹی کیسی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. داماد کیسا ہے؟ علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ بنا دیا، یہ عمل کی بنیاد نہیں تھی، صرف میرے نبی کی اولاد ہے. ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تو اللہ کی خبر آئی کہ تیرے بچوں کو میں نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کبھی حرب. بھائی ان لوگوں کا شور مجھے پریشان کر رہا، میں کیا کروں؟ بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ اس سامنے آ جاؤ، دیکھو کتنی کھلی جگہ پڑی. ادھر سامنے آ جاؤ بھائی، ادھر سامنے آ جاؤ، دیکھو سامنے کتنی جگہ پڑی. اور آپ کی وجہ سے اور بھائی مان جاؤ، ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، ادھر سامنے آ جاؤ، یہ سارا مجمع ادھر آ جائے، سامنے کتنی جگہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا یا یہ شور مچانا بند کرو. چلو بھائی یہ نہیں چپ ہوں گے، تم سننے کی کوشش کرو. آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ تو سلیم کہا جی حرب کہتے ہیں جنگ کو، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگ شروع، کا نہیں اس کا نام ہے حسین. تو آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں رکھنے دیے، یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے. سب سے پہلا جس کا نام حسن رکھا گیا آپ کے بڑے نواسے، سب سے پہلے جن کا نام حسین رکھا گیا آپ کے دوسرے نواسے کہ اور آپ نے کہا قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. دونوں کو گلے ملاتے تھے، کشتی کرتے تھے، کھیلتے تھے. آپ لیٹے تھے، حسن آئے اور آپ کبھی چادر اوپر اوڑی ہوتی تھی، کبھی کرتا ہوتا تھا، تو جب غالباً چادر اوڑی ہوئی تھی تو چادر پیٹ سے ہٹ گئی تو حسن آئے اور آپ کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آپ کی آنکھ کھل گئی لیکن آپ ہلے نہیں، چپ کر کے پڑے. تو آگے ناف ان کو نظر آئی، انہوں نے سمجھا یہ سوراخ ہے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. اور ہمارے نبی نے جنبش نہیں کی، پورے پیشاب سے جب وہ فارغ ہوئے تو پھر اٹھ کے بچے کو ادھر بٹھایا. یہ آپ کی محبت. فرض نماز کے سجدے میں تھے، حسن نے دوڑ لگائی اور سجدے پہ کمر پہ چڑھ گیا، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. جب بہت لمبا ہو گیا تو لوگوں نے سوچا شاید آپ فوت ہو گئے. پہلی سب والوں نے دیکھا وہ چکر کی یہ پلس سجدہ لمبا ہو گیا.
تو دیکھا تو حسن اوپر بیٹھے کھیل رہے تھے، تو اس آدمی نے ہاتھ آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے یوں ہاتھ آتے دیکھا، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے نماز میں یوں کیا کہ مت چھوڑو مت چھوڑو، جب تک اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اس دونوں کی کشتی کرا رہے تھے اور حسین کو کہہ رہے تھے شاباش شاباش شاباش، تو فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کون نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسے شاباش دے رہا ہوں۔ وہ گھر اور اس کی اولاد ہے، اور امت نے کیا کہ ایک کو زہر دے کے مار دے، ایک کو صبح کر کے نظر پہ چلا دیا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے پہلے بیویوں کو بلایا، مل کے رخصت کیا، پھر فاطمہ کو بلایا، مل کے رخصت کیا، پھر علی کو بلایا، مل کے رخصت کیا، کب کوئی حادثہ نہیں آیا، پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا تو ان دونوں ہاتھوں میں جو یوں لیا اور ان کے سر چونے ساتھ ہی آنکھوں ٹپ 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 آنسوؤں کی لڑیاں شروع ہو گئیں کہ نظر آنے لگا ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ یہ گھر یہ ہستی میں نے آدھا گھنٹہ سے زیادہ لگایا کہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نبی کون ہے، جو اتنے بڑے مقام والا ہوگا اس کا کام بھی تو کوئی حیثیت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جناب چیف سیکرٹری صاحب ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ایک بڑا کلرک ہے، ایک چھوٹا کلرک ہے، ایک بڑا کلرک ہے۔ جنرل صاحب سے ناراض ہوں، یہ جنرل صاحب ہیں، ایک چھوٹا سپاہی ایک بڑا سپاہی ہے، سپاہی لیکن ہم کہتے ہیں یہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں، یہ جنرل صاحب ہیں، تو چیف سیکرٹری جھاڑو تو نہیں دیتا ہوگا نا، یہ تو کوئی بڑا ہی کام ہوگا۔ تو میرے نبی سے بڑا کوئی ہے؟ میں ساری زندگی اپنے نبی کی تعریف کروں تو میں ذرہ بیان نہیں کر سکتا، میں نے تو 35 منٹ لگائے ہیں، میں کیسے اس کی شان بیان کروں؟ لیکن جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے اس کا بتانا ضروری ہے کہ وہ ہستی کون ہے جس نے 23 برس اس تبلیغ کے کام میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ وہ کون ہے جو پتھر کھا رہے ہیں اس کام کی خاطر؟ وہ کون ہیں جن کے دان ٹوٹ رہے ہیں اس کام کی خاطر؟ وہ کون ہیں جن کے چچا شہید ہو رہے ہیں اس کام کی خاطر؟ وہ کون ہیں جو در سے بے در ہو رہے ہیں اس کام کی خاطر؟ وہ کون ہیں جن پر تیروں کی بارش ہے اس کام کی خاطر، تلواروں کی دھار کے نیچے ہیں اس کام کی خاطر، نیزوں کی آئینوں کے سامنے ہیں اس کام کی خاطر، پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے دعوت اور تبلیغ کے کام کی خاطر، ساری رات تڑپ کے گزار رہے ہیں اس تبلیغ کے کام؟ کون ہے وہ؟ پہلے اس سے کا پتہ چلے پھر تبلیغ کا پتہ چلے۔ دیکھو بھائیو، حکم کی عظمت سے پہلے حاکم کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں حاکم کو جانتا ہی نہیں تو میں اس کے حکم کو کیا جانوں گا؟ آج کا مسلمان نہ اللہ کو جانتا ہے نہ اللہ کے نبی کو جانتا۔ میں کیسے شروع ہو جاؤں تبلیغ؟ تمہارا کام ہے، انہوں نے یہ تو بتاؤ کہ وہ کام دینے والا ہے کون؟ کہ جس کی عظمت ہوتی، میرا بھائی وہ کر رہا تھا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو وہ ان دنوں اس کی وہ ہاؤس جاب کر رہا تھا نشتر ہاسپٹل میں، تو میں کھڑا تھا تو وہ بھی 2-4 اور لڑکے کھڑے تھے، تو ایک چھوٹے سے قد کا بالکل بے روبہ آدمی آیا، بالکل بے روبہ چھوٹے سے قد کا، تو میرا بھائی ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ تو جو آدمی گزر گیا میں نے کہا یہ تمہارا پروفیسر ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا تیرے یوں ہونے سے مجھے پتہ چلا کہ یہ پروفیسر لگتا ہے۔ ویسے میں اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کوئی چپراسی ہے، کیونکہ میں تو اس کو جانتا نہیں، میں نے اسے چپراسی سمجھا، جو جانتا وہ ایسے ہو گیا، کیونکہ وہ اسے جانتا ہے کہ اس کا ایک قلم میرے لیے فائدہ مند ہے، ایک قلم مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے میرا نبی کون ہے، نہیں جانتے، بہت بڑا خسارہ اور گھاٹا کھایا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے، تو میں اس کے حکم کو کیسے جانوں؟ ہم نہیں جانتے اللہ کا نبی کون ہے، تو میں اس کی اس آواز کو پر لبیک کیسے کہوں؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے سننے ہے، میں اس کو عظمت کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ بڑے پولیس افسر کی پوسٹنگ بلوچستان پوسٹنگ
کیوں جا رہے ہیں؟ منتیں کرتے ہیں میری رک جائے رک جائے رک جائے، مجھے نہ بھیجو مجھے نہ بھیجو، مجھے سندھ نہ بھیجو، سندھ والا کہتا مجھے پنجاب نہ بھیجو. لیکن جب آرڈر آتا ہے تو پھر سر چکا کے جا رہے ہوتے ہیں. کیا کریں، یہ نوکری ہے، جانا پڑتا ہے. صرف اتنا ہی درجہ دے دیں اپنے نبی کو تو ساری دنیا میں دین پھیلا سکتے ہیں. ابھی اتنا ہی مقام نہیں دیا کہ ہے کون ہے کون. ایک صحابی ہیں، وہاں یا رسول اللہ میں وہ رنگ کا کالا لیکن ہوں خاندانی بنو سلیم میں سے ہوں، اور غریب بھی ہوں، بس سورج بھی مجھے لڑکی کوئی نہیں دیتا. اب اچھا تو عمر بن وہب سخی موجود ہے کہیں نہیں کجا اس سے کہ میں اپنی بیٹی نکالنے دے دوں. عمر بن وہب بنو ثقیف ذرا خوبصورت ہوتے ہیں باقی عربوں کی نسبت. وہ چلے ہیں کہنے کا عجب رسول رسول اللہ، میں اللہ کا رسول کا آیا ہوں. کافر لبیک لبیک آئے کیوں آئے؟ کہا اللہ کے نبی کہہ رہے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. تو بات ہے، بات ہونے کی شفقت جو ایک دم غالب آئی. یہ کیسے ہو سکتا؟ چلیے سب ٹھیک رہو. وہ تو پہلی بیچارے سامنے اور ڈرے ہوئے تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، واپس چلے گئے. بیٹی نے سن لیا، بیٹی نے سن لیا. جب باپ واپس آیا تو کہا یا ابتا ان نجات قبل ان يصلحك الوحي. ابیان ہاں کر دے کہیں میرے اور تیرے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے. تو نے کس کو رد کیا ہے؟ ساتھ کو نہیں رد کیا، اللہ کے نبی کو رد کیا ہے. میرے لیے رد کیا نا، مجھے منظور ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. وہ جانتی تھی اس لیے لبیک کہہ گئی. میں نہیں جانتا، یہ مجمع نہیں جانتا یہ کیسے نکلے اللہ کے راستے میں. انہیں پتہ نہیں کہنے والا کون ہے، جنہیں پتا تھا وہ یوں جان کی بازی. اب دونوں کی کہانی سنا. ایک نے کہا مجھے منظور ہے، کالا ہے، غریب ہے، میرے نبی کا بھیجا ہے، گزار جاؤں گی. پیچھے عمر بن وہب پہنچے، وہ پہلے کہانی سنا چکے تھے. تو آپ نے کہا عمر تو نے میری بات ہی ٹھکرا دی. یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نکاح پڑھائیں. آپ کی شفقت غالب آ گئی. میری بیٹی نے کہا مجھے منظور ہے، آپ نکاح پڑھائیں. نکاح پڑھائے گا مگر 400 درہم. ان کے پاس 4 پیسے نہیں تھے. آپ نے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ. یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں. آپ نے کہا اچھا جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس، عبد الرحمان کے پاس. نہیں عثمان نہیں، ثابت بن قیس بن شماس کے پاس. ان سے کہو تمہیں پیسے اکٹھے کر کے دیں. اور انہیں 200 اکٹھے کر کے دے دیے. وہ 400 کے 600 ہو گئے موج بن کے. 400 تو گیا مہر، تو 200 کا کوئی سامان ہی خرید لو، کوئی گھر کا کوئی شادی کا. اس جذبے سے وہ شہر میں داخل ہوئے، بازار کو چل پڑے. ان دنوں آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے مدینے پر. تو ایک قریب کے عرب قبیلے نے فوج کی طرف سے حملہ کر دیا. تو قاصد نے آ کر بتایا تو اس وقت ہوتا تھا اعلان یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سواروں نکلو. یہ بازار میں گئے، ادھر مسجد سے آواز ہے یا خیل اللہ ارکبی، تو یہ کھڑے ہو گئے. ایک نے زندگی بھر کے جذبات کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا. ہر خوبصورت لڑکی چاہتی میرا خامد خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور اس نے زندگی بھر فقر اور بدصورتی کو گلے لگایا کہ کہنے والا میرا نبی ہے. اور ہر نوجوان کی خواہش ہوتی چاہے وہ بدصورت ہو، میری بیوی خوبصورت مالدار ہو. اور یہ ایک قربانی وہ دے چکی ہے، اور یہ اس میں نشے میں ہے کہ آپ موج بن گئی، مدینے کی سب سے حسین لڑکی مل گئی. اور اب اس کے کان میں نبی کی آواز پڑی ہے کہ نبی کا کہنے والا اللہ، نبی کے فرمان پر ایک آدمی کہہ رہا ہے نکلو اللہ کے راستے میں. ایک طرف حسین لڑکی ہے، اس کو شب گزاری ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے. تو کھڑے ہوئے، نظر فی السماء، مجھے دیکھو تو نہیں آسمان کو دیکھا ایسے. ہائے ہائے ہائے، ہل گئے ہوں گے سارے آسمان کے فرشتے بھی، یوں آسمان کو دیکھا ایسے. تو اللہم الہ و الہ محمد، اے زمین آسمان کے معبود اور اے محمد مصطفیٰ کے معبود. اور یہ پیسہ ساز کی شادی میں نہیں جائے گا،
اب یہ تیرے نام پہ جائے گا کہ تو خوش ہو، تیرا نبی خوش ہو، ایمان والے خوش ہو. ایک پل میں ساری لذتیں قربان. میں 1.5 گھنٹے کی بجائے 1.5 رات بولتا رہوں، مجھے نہیں امید کہ مجمع ہل کے دے گا کہ میں میرے اپنے اندھیرا میں تمہارے اندھیرے کام سے دور کروں. ان پیسوں سے گھوڑا ڈھال تلوار خرید اور پیچھے توڑ لگا تھی. آگے جنگ شروع ہو چکی تھی، یہ پیچھے سے آ کے ملے اور چہرے کو یوں چھپا لیا، صرف آنکھیں ننگی تھی. تو ایک طرف سے جو حملہ آور ہوئے اور صفوں کو توڑ دیا، تو کسی نے حملہ کیا ان کے گھوڑے پر، تو گھوڑا گرا، یہ بھی گرے. انہوں نے ایسے اپنے آستین اوپر اٹھائے تو اللہ کے نبی کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی نے پہچان لیا. وہ بازوؤں سے پہچانا، چہرہ تو چھپا ہوا، یہاں سے پہچانا. اب ساتھ انت، ارے تو ساتھ تو بے ابھی انت وہی انا ساتھ، میرے ماں باپ قربان میں ساتھ. ارے تجھے تو شادی کے لیے بھیجا، تو کس طرح سے اب شرب الجنہ، چل تجھے جنت کی بشارت ہے. اصبحت سعیدا، چل تجھے جنت کی بشارت. قال اذا لا ابالی، یا رسول اللہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جا کر بیچ مجمع میں چھلانگ لگا اور لڑتے لڑتے گر گئے. تو ایک دم آواز لگی اسی بسادن، ساتھ گر گئے، ساتھ گر گئے. تو اللہ کے نبی توڑ کے آگے گئے اور ساتھ کو کھینچ کے اپنی گود میں، 2 آدمیوں نے نبی کی گود میں جان دی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ. دونوں کا نام سعد ہے، ایک سعد بن معاذ ہے، ایک یہ سعد بن سلیم ہے. تو ان کا سر ایک دم ان کو کھینچ کے سر اپنی گود میں لیا اور آپ کے آنسو ایسے ٹپ ٹپ ان کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ زندگی ہار چکی تھی. تو روتے 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 آپ نے فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ. آپ نے کہا ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ. آپ نے فرمایا سعد تو اللہ رسول کا کتنا محبوب بن گیا، تو اللہ اس کا رسول کا کتنا پیارا بن گیا، آج تو کتنا معطر خوشبودار ہے. پھر آپ نے کہا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا. اور آپ نے یوں آنکھیں پھیر لی، یوں آنکھیں پھیر لی. تو ابو لبابہ پاس کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں پھیری اور آپ مسکرائے. پہلے آپ رو رہے تھے پھر ہنسنے لگے، پہلے رو رہے تھے پھر ہنسنے لگے. تو آنکھیں پھیر لی تو ابو لبابہ پاس کھڑے تھے، کہنے یا رسول اللہ. پھر آپ رو رہے تھے پھر آپ مسکرائے پھر آپ نے منہ پھیرا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں رویا سعد کی قربانی پر ہوں اور مسکرایا اس کی جنت کو دیکھ کر ہوں. تو انہوں نے کہا آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ کہ منہ اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا ازواجہ من الحور العین یتبادرنہ، جنت کی لڑکیاں اس کی طرف دوڑ رہی تھی. کاشفات سوقہن، اتنا تیز دوڑ رہی تھی کہ ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئی، کپڑا ہٹ گیا پنڈلیوں سے. وبادیات خلاخیلہن، اور ان کے پاؤں میں بڑی چھن چھن کرتی پازیب مجھے نظر آ رہی. تو میں نے شرم سے منہ پھیر دیا. پھر ہم کا جاؤ سعد کی بیوی سے کہہ دو، اور جس سے نکاح ہوا تھا تجھ سے زیادہ حسین لڑکیوں سے اللہ نے سعد کا نکاح کر دیا. وہ جانتے تھے اشارے پہ مرتے تھے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ دعوت کس کا کام ہے، یہ تبلیغ کس کا کام ہے. اللہ کے محبوب ترین بندے انبیاء، 1.25 لاکھ نبیوں نے تبلیغ کے سوا کوئی کام نہیں کیا، اور سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی گزا دی اس میں. چچا کا قاتل وحشی چچا کا قاتل 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی آپ نے حمزہ پر، 70 دفعہ. کسی پر ایسی نماز جنازہ کائنات میں نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی
کہ نبی جس کا جنازہ 70 دفعہ پڑھا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے تو ہر ایک کی میت آ کے اٹھ جاتی تھی، حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی، سارے جنازے اٹھے تب جا کے حمزہ کا جنازہ اٹھا، اور آپ ان کی میت پہ اتنا روئے کہ مسیاں لگ گئی، اور اتنا روئے کہ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں بس کرو رونا، میں نے عرشہ پہ لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، اور حمزہ قیامت کے دن سارے شہداء کے سردار ہوں گے اور شہداء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں نے عرشوں پہ لکھوا دیا ہے حمزہ اللہ اس کا رسول کا شعر ہے۔ پھر جا کے آنسو تھمے، ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ چوک ہے، کلیجہ چبایا ہوا ہے، میں قربان جاؤں۔ جب ہندا نے کلیجہ چبایا تو میرے نبی نے کہا حرام ہے اس جسم پہ جہنم کی آگ جس جسم میں حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا بھی چلا گیا۔ ہندا کی دشمنی بھی ہدایت کا ذریعہ، اور کلیجے کا ٹکڑا منہ میں چلا گیا، کہ اس پہ جہنم اثر نہیں کرے گی۔ ایمان لے آئی فتح مکہ پر، جب مدینہ میں انٹر ہوئے تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آئیں، ایک دم میرے نبی روئے کہ اما حمزہ فلا بواکینا، سب پر رونے والے ہیں، آج میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں، کیونکہ خاندان تو مکے میں تھا، مدینے میں تو تھا کوئی نہیں۔ سعد بن عبادہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مدینے کی عورتوں کو بھیجا، جاؤ نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ، بین کرو، وہ بین منع نہیں، انہوں نے آ کے زور سے جو رونا شروع کیا تو اپنے باہر نکل کے سب کو واپس کیا۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے قاتل پہ کتنا صدمہ و غم ہوگا، تو ہم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن ویسے چھپتا چھپاتا مدینے پہنچ گیا، مدینے پہنچا اور کہنے لگا میں آپ سے امن کا طلبگار ہوں تاکہ میں آپ کی بات سن سکوں۔ تو صحابہ ایک دم اٹھے، یا رسول اللہ ویسی ہے، یعنی ہم اس کی گردن اڑا دیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، پچھڑ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری تمنا یہ تھی تو مجھ سے پناہ نہ طلب کرتا اور میں اپنے چچا کے بدلے میں تجھے قتل کرتا، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، بول کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا تیرا رب کہتا ہے جو شرک کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا، جہنم میں جائے گا، میں نے تینوں کام کیے ہوں، تو میری معافی ہو سکتی ہے؟ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، زنا، شرک، قتل جو یہ کرے گا جہنم میں جائے گا، تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اور میں نے آپ سے پناہ لے لی ہے، ساتھ اس کو دوہرا رہا ہے، میں نے آپ سے پناہ لے لی ہے، میں نے اس کو ڈر پا کر قتل نہ کر دیا جاؤں۔ تو آپ نے کہا ہاں، میرا اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں میرا رب کہتا ہے جو توبہ کرے، جو ایمان لائے، جو عمل کرے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ تو آگے ویشی کہتا ہے سنو یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ چچا کے قاتل سے۔ ویشی کہتا ہے یہ تو شرطیں بڑی سخت ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، کوئی اور اس میں آسانی ہے، اور میں آپ کی پناہ میں ہوں، میں آپ کی پناہ میں ہوں، یعنی آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو آگے ویسے کہنے لگا جسے چاہے معاف کرے، اور اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ، اور میں آپ کی پناہ میں ہوں، میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ یہ نخرے کس کے اٹھا رہے ہیں؟ چچا کے قاتل کے۔ ہماری تو رائے نہ میری تو ہم کہتے ہیں اب آپ گھر میں مسجد وار اب مرکز میں نہ آیا کریں، مسجد میں کام کیا کریں، اور میں آپ کی پناہ میں ہوں، قاتل چاچے کا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، میرا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو، سارے معاف کروں گا۔ کہتا ہوں مہارا فنام، یہ ہوئی نہ بات، یہ ہوئی نہ بات۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا،
جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل مل گیا، جنت کا راستہ مل گیا، پھر اندر کے جذبات باہر آئے، پھر ان کو دبایا ہوا ہے، سلایا ہوا ہے، پھر کہنے لگے وہی حق غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے، میرے اب سامنے کبھی نہ آ، تمہیں دیکھ کے میرے زخم تازہ ہو جاتا، چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، میرے سامنے نہ آنا۔ جس کو سامنے نہیں دیکھ سکتے اس کو بھی جنت تک پہنچا دیا۔ بھائی مدتیں ہوئی امت نے دعوت کا کام چھوڑا ہے۔ دنیا میں کوئی کام 4 مہینے سے ہوتا ہے، 40 دن سے ہوتا ہے، 3 دن سے ہوتا ہے؟ یہ جرنیل بیٹھے ہیں، انہوں نے جرنیلی اس سے حاصل کی تھی 4 مہینے، 1 مہینے، 1 شلہ 3 دن۔ ابھی تو تبلیغ بچوں کا کھیل چل رہا ہے۔ 6 بر اعظم کے انسانوں تک اللہ کی آواز پہنچانا ہم ذمہ دار ہیں۔ اپنے جو غافل لوگ ہیں ان تک اللہ کی آواز پہنچانا ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ہے اور 1.25 لاکھ نبیوں کا درد ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ نے کیوں سارا قرآن نبیوں کے قصوں سے بھر دیا؟ سورۃ یونس نبی کا نام، سورۃ ابراہیم نبی کا نام، سورۃ ہود نبی کا نام، سورۃ ابراہیم نبی کا نام، سورۃ نوح نبی کا نام، سورۃ الانبیاء سارے انبیاء کے نام، اور نبیوں کے قصے 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 قصے۔ کیا چاہتا ہے؟ ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں بھیجوں گا، اب تم نبوت والے درد کے ساتھ یہ پیغام لے کر پھرو گے کہ پیچھے کہنے والا دیکھو کون ہے۔ نور اسلام نے 950 سال دعوت دی۔ کیسے دعوت دی؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ یہ تھوڑا سا شور ہو رہا ہے اور میری یہ بات نہیں چل رہی، اس شور کی وجہ سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ اور نور اسلام کی دعوت ارے میری سن نور اسلام جب دعوت دیتے تھے آگے مجمع کیا ہے؟ یہ تو خالی بول رہے ہیں، محبت میں شور مچا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی فساد نہیں، نیت وہاں نیت کا فساد ہے، اور سننے والے سن کیسے رہیں؟ مجھے دیکھو، جب علیہ السلام بات کرتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، پھر صرف اتنا نہیں ہوتا تھا، یہ پروال یوں کر کے بیٹھتے تھے۔ کوئی ہے مائی کلال ایسے آدمی سے بات کر کے دکھا، کتنا بڑا تبلیغی ٹھگن ہوگا، وہ ڈنڈا لے کے جنرل صاحب تو لاٹھی اٹھا لیں گے اس کے اوپر۔ یوں کر کے سنتے تھے، یوں کر کے، ہے واہ علیہ السلام، آنکھوں پر پٹی اور کانوں میں انگلیاں، اور یہ کتنے دن؟ 950 سال۔ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، آنکھوں پر کپڑے ڈال لیتے تھے، اور تکبر اور نہ ماننے میں، ہٹ دھرمی میں آگے سے آگے چلے جاتے تھے۔ اور تو اللہ میں کیا کرتا تھا؟ وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے تو میں کیا کرتا تھا؟ ثم إني دعوتهم جهارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ کانوں میں انگلیاں ہونے کے باوجود میری آواز اندر اتر جائے۔ ثم إني أعلنت لهم، چیخ چیخ کے پکار کے بولتا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، واسررت لهم اسرارا، تو جب کوئی اکیلا مل جاتا تو منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کے اسے کہتا تھا مان لے مان لے مان لے۔ یہ ساری صورت اللہ نے کیوں سنائی ہے؟ سورہ نوح اللہ کی دعا ہے، اللہ کے سورہ نوح علیہ السلام کی کہانی اور دعا ہے، اور اللہ نے ہمیں سورہ نوح میں دعا کا طریقہ بتایا کہ دعا کیسے مانگی جاتی۔ سیدھا نہ کہا کرو ربنا آتنا، پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو دکھڑے سنایا کرو۔ جب کوئی سائل آتا ہے نا تو آتے نہیں کہتا جی مولانا صاحب 100 روپے چاہیے، وہ کہتے ہو جی ماں بیمار ہو گئی ہے، ہسپتال میں ہے، اتنا بل بن گیا ہے، پیسے ہیں نہیں، بیوی بیمار ہے جی، ڈاکٹروں نے کہا جی آپریشن کروانا ہے جی، اور میری تو جی 3000 تنخواہ ہے۔ اب وہ اپنی پوری کہانی سناتا ہے، اس سے دینے والے کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یار یہ بڑا مجبور آدمی ہے،
چلو اس کی مدد کر دی جائے. جو آتے کہہ دے 10,000 دے دو تو کہہ دے جاؤ دو جاؤ دو جاؤ. تو اللہ میرے اللہ کو سب پتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو بیوقوف مجھ سے بھی تو باتیں کیا کرو. صرف تو یا اللہ دے 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 کر دے. نہیں پہلے اللہ سے باتیں کرو. جیسے نوح علیہ السلام نے اللہ سے پہلے بات. دعا کتنی ہے؟ ایک لفظ دعا ہے. ایک لفظ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ ایک لفظ دعا ہے, ایک لفظ. لیکن دعا سے پہلے تمہید کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. میرے رب میں نے دن رات تیرا نام لیا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور وہ مجھ سے بھاگ. اللہ کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرو, دکھ درد بتاؤ. ایسے جیسے کوئی آدمی شریک کرتا ہے غم میں, دکھ میں, درد میں, دوست کو اپنے دکھ میں سناتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے سنایا کرو, مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ کو دعا میں اصرار کرنا اور دعا میں آہوزاری کرنا اور دعا میں الہا زور لگانا اللہ کو پسند ہے. اپنی کہانی ذاری سناؤ. اللہ تو ایک ہی تو ہستی ہے جو سننے میں تھکتا نہیں. ورنہ ماں بھی کہتی بیٹا مجھے زیادہ نہ سنا میرے سر میں درد. باپ بھی کہتا بابا میں نے نہ سنا میرے سر میں درد. دوست بھی کہتے ہیں یار کب تک ہم تمہاری سنیں گے, ہمارے اپنے بھی مسائل ہیں. اللہ کو نہ سناؤ تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتے. اور سناتے کیوں نہیں؟ سنو, کرو, بتاؤ. تو یا اللہ میں کہتا یا اللہ. تو میرا رب ایک دفعہ نہیں کہتا. میرا رب 70 سے مراد عربی زبان میں 70 نہیں ہوتا, 70 یعنی بے شمار. اللہ بے شمار دفعہ کہتا لبیک لبیک لبیک. میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر. ایک کتاب میں پڑھا تھا, صنعت تو اس کی کوئی نہیں تھی, کہ ایک بت پرست تھا. وہ اپنے بت کو پکارتا تھا یا صنم یا صنم. 70 سال گزار دیے. ایک دن اس کی زبان سے نکلا غلطی سے یا سمجھ یا سمجھ. تو اللہ نے کہا لبیک لبیک. واہ میرے لبیک لبیک. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تمہیں جانتا نہیں ہے, صرف بھول سے پکار بیٹھا. اللہ نے کہا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکار, کبھی مجھے پکار. آج مجھے پکارا ہے تو میں لبیک ضرور کہوں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. یہ اپنی کہانی. یا اللہ آپ کو پتا میں کیا کہتا تھا آپ کے بندوں کا؟ اللہ کو سارا پتا ہے. یا اللہ میں آپ کے بندوں کو یہ کہتا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ارے توبہ کرو, بڑا مہربان ہے. کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. دنیا کے فضائل بھی سنایا کرو کہ دنیا کے بغیر آدمی نہیں راضی ہو سکتا. صرف جنت یا آخرت یا اللہ کی رضا یہ انسان کا پیٹ نہیں کرتی. اس کے بعد خود میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نبی کہتا ہے دنیا بھی دے گا. اولا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. پھر اللہ میں یہ بھی کہتا تھا کیا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. کیا ہوگا؟ ارے بھائی باتیں تو نہ کرو, چاہے آگے آتے رہو, باتیں تو نہ کرو. جو آگے بیٹھے ان کو آپ پریشان کرو گے, ان کی بےگرامی کرو گے. اب تمہارے شور میں بول ہی نہیں سکتا ہوں, اتنا شور ہے. ارے بھائی بیٹھ کیوں نہیں جاتے ہو, بیٹھ کیوں نہیں جاتے ہو؟ میں یہاں سے واپس کیسے جاؤں؟ میرے بھائیو چلو کوئی تھوڑی کوشش کرو سننے کی, میں سنانے کی کرتا ہوں. یہ تو اب
بیچارے محبت نہیں کر رہے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو میرے بھائیوں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی والا فریضہ دیا ہے دنیا کے آخری انسانوں تک اللہ کی بات پہنچانا. اتنی بڑی عظیم ہستی نے ساری زندگی اس میں کھپا دی، لگا دی. یہ تو ایک سیکھنے کی ترتیب ہے، 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، یہ سیکھنے کی ترتیب ہے. یہ مجمع نیا بھی ہے، پرانا بھی ہے. میں سب سے گزارش کرتا ہوں بھائیو، اپنے اللہ سے قبولیت مانگو کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول کرے. ہم دنیا میں پھرنے والے بنے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنے، سنانے والے بنے. اور آپ خوش ہو جاؤ، ہماری خیر ہے. بیان ہو نہ ہو تم خوش ہو جاؤ. لگتا بات ہو نہیں سکے، چلو میری منت ہی مان لو بھائی. کوئی نقد 4 مہینے دے دو، کوئی 40 دن دے دو، کچھ کوئی وقت دے دو، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ نہ مجمع قابو میں آنے والا ہے، نہ میری اتنی ہمت ہے کہ میں شور سن کر بھی بولتا رہوں. اور میری گزارش ہے کہ کوئی 4 مہینے والے، کوئی چلے والے. جی میں نہیں بول سکتا، نہیں بول سچ بولنا. اتنا شور آ رہا ہے، نہیں ہو سکتا. پھر میں کیا کروں گا؟ نہیں ہو سکتا. سارا مجمع ادھر سے شور ہے، ادھر سے شور ہے. یہ آؤٹ آف آرڈر کام ہے. اچھا